بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، میں امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ سامعین، آج پھر آپ کا بھائی حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت میں حصہ نمبر 2 بیان کرنے کے لیے حاضر ہوا ہے۔ جس بھائی نے حصہ نمبر پہلا نہیں دیکھا وہ جا کر ہمارے چینل پر دیکھ سکتا ہے، بائیو میں بھی میں لنک لگا دوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب وارد بصرہ ہوئے تو تمام واعظین کو واعظ گوئی سے منع کرتے ہوئے فرمایا، تمام ممبروں کو توڑ کر پھینک دو۔ لیکن جب حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس واعظ میں پہنچے تو ان سے پوچھا کہ تم عالم ہو یا طالب علم؟ آپ نے جواب دیا کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، البتہ جو کچھ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دیتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ کو واعظ گوئی کی اجازت ہے۔ اور جب حسن بصری کو یہ علم ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے تو ان کی جستجو میں نکل کھڑے ہوئے، اور ایک جگہ جب ان سے ملاقات ہو گئی تو عرض کیا مجھے وضو کا طریقہ سکھا دیجئے۔ چنانچہ ایک طشت میں پانی منگوا کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو وضو کا طریقہ سکھایا، اور اسی وجہ سے اس مقام کا نام بالطش پڑ گیا۔ منقول ہے کہ کسی شخص سے جب آپ نے گریہ وزاری کا سبب دریافت کیا تو اس نے عرض کیا، میں نے محمد بن عبداللہ سے سنا ہے کہ روز محشر ایک صاحب ایمان اپنی گناہ گاری کی وجہ سے برسوں جہنم میں پڑا رہے گا۔ آپ نے فرمایا کاش اس کے بدلے میں مجھے پھینک دیا جائے اور وہ محفوظ رہ جائے، کیونکہ مجھے اپنے متعلق یہ توقع نہیں کہ 1000 سال تک بھی چھٹکارا حاصل کر سکوں گا۔ ایک سال بصرہ میں ایسا شدید قحط پڑا کہ 2 لاکھ افراد نماز استسقاء کے لیے بیرون شہر پہنچ گئے، اور ایک ممبر پر حضرت حسن بصری کو بٹھا کر اوپر اٹھائے ہوئے دعا میں مشغول ہو گئے۔ لیکن آپ نے فرمایا اگر تم بارش کے خواہش مند ہو تو مجھ کو شہر بدر کر دو، اور اس وقت آپ کے روئے مبارک سے خشیت الہی کا اثار ہو یادات، کیونکہ آپ ہمیشہ مصروف گریہ رہتے تھے اور کسی نے کبھی ہونٹوں پر مسکراہٹ نہیں دیکھی۔ ایک مرتبہ آپ پوری رات مصروف گریہ رہے، اور جب لوگوں نے پوچھا کہ آپ کا شمار تو صاحب تقوی لوگوں میں ہوتا ہے، پھر اس قدر گریہ زاری کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا میں تو اس دن کے لیے روتا ہوں جس دن مجھ سے کوئی ایسی خطا ہو گئی کہ اللہ تعالی باز پرس کر کے یہ فرما دے، اے حسن ہماری بارگاہ میں تمہاری کوئی وقعت نہیں اور ہم تمہاری عبادت کو رد کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ عبادت خانے کی چھت پر اس طرح گریہ قنات ہے کہ سیلاب اشک سے پرنالہ بہہ پڑا، اور نیچے گزرتے ہوئے ایک شخص پر کچھ قطرے ٹپک گئے۔ چنانچہ اس نے آواز دی اور پوچھا کیا یہ پانی پاک ہے یا ناپاک؟ آپ نے جواب دیا کہ برادرم کپڑے کو پاک کر لینا، کیونکہ ایک معصیت کار کے آنسو ہیں۔ آپ کسی مردے کی تدفین کے لیے قبرستان تشریف لے گئے، اور فراغت تدفین کے بعد قبر کے سرہانے کھڑے ہو کر اس قدر روئے کہ قبر کی خاک تک نم ہو گئی۔ پھر فرمایا کہ جب آخری منزل ہی آخرت ہے تو پھر ایسی دنیا کے خواہش مند کیوں ہو جس کا انجام قبر ہے، اور اس عالم سے خوف زدہ کیوں نہیں جس کی ابتدائی منزل بھی قبر ہے؟ گویا تمہاری پہلی اور آخری منزل قبر ہی ہے۔ آپ کی نصیحت سے لوگ اس درجہ متاثر ہوئے کہ شدت گریہ سے بے حال ہو گئے۔ ایک مرتبہ لوگوں کے ہمراہ قبرستان میں پہنچ کر فرمایا اس میں ایسے افراد مدفون ہیں جن کا سر 8 جنتوں کے مساوی نعمتیں پانے پر بھی نہ جھک سکا، اور ان کے قلوب میں ان نعمتوں کا بھی تصور تک نہ آیا، لیکن مٹی میں اتنی آرزویں لے کر چلے گئے اگر ان میں سے ایک کو بھی آسمانوں کے مقابلے میں رکھا جائے تو وہ خوف زدہ ہو کر پاش ہو جائیں۔ بچپن میں آپ سے ایک گناہ ہو گیا تھا جس کے بدلے میں جب کبھی کوئی نیا پیراہن تیار کرواتے تو اس کے گربان پر وہ گناہ درج کر دیتے، اور اسی کو دیکھ کر اس درجہ گریہ وزاری کرتے کہ غشی طاری ہو جاتی۔ ایک مرتبہ حضرت عمر بن عبد العزیز نے آپ کو مکتوب ارسال کرتے ہوئے تحریر فرمایا مجھے کوئی ایسی نصیحت کیجیے جو میرے تمام امور میں معاون ہو سکے۔
جواب میں آپ نے لکھا اگر اللہ تعالیٰ تمہارا معاون نہیں تو پھر کسی بھی امداد کی توقع ہرگز نہ رکھو۔ پھر دوسرے مکتوب کے جواب میں تحریر فرمایا اس دن کو بہت ہی نزدیک سمجھتے رہو جس دن دنیا فنا ہو جائے گی اور صرف آخرت باقی رہے گی۔ جب بشر حافی کو یہ علم ہوا کہ حضرت حسن بصری سفر حج کا قصد کر رہے ہیں تو انہوں نے تحریر کیا میری خواہش ہے کہ آپ کے ہمراہ حج کروں۔ آپ نے جواب دیا کہ میں معافی چاہتا ہوں کیونکہ میری خواہش ہے صرف اللہ تعالیٰ کے ستارے کے پردے میں زندگی گزار دوں، اور اگر ہم دونوں ہمراہ ہوں گے تو ایک دوسرے کے عیوب یقیناً سامنے آئیں گے اور ہم میں سے ہر ایک دوسرے کو معیوب تصور کرنے لگیں گے۔ آپ نے سعید بن جبیر کو 3 نصیحتیں کی۔ اول صحبت سلطان سے اجتناب کرو، دوم کسی عورت کے ساتھ تنہا نہ رہو خواہ وہ رابعہ بصری ہی کیوں نہ ہو، تیسری رنگ میں بھی کبھی شرکت نہ کرو کیونکہ یہ چیزیں برائی کی طرف لے جانے کا پیش خیمہ ہیں۔ مالک بن دینار کہتے ہیں جب آپ نے آپ سے پوچھا کہ لوگوں کی تباہی کس چیز میں پوشیدہ ہے، فرمایا مردہ دلی میں نے پوچھا کہ مردہ دلی کا کیا مفہوم ہے، فرمایا دنیا کی جانب راغب ہو جانا۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ نماز فجر کے لیے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں تشریف لے گئے تو اندر سے دروازہ بند تھا اور آپ مشغول دعا تھے اور کچھ لوگوں کے آمین کہنے کی صدائیں آ رہی تھی۔ چنانچہ یہ خیال کر کے شاید آپ کے ارادت مند ہوں گے پیر ہی ٹھہر گیا، اور جب صبح کو دروازہ کھلا اور میں نے اندر جا کر دیکھا تو آپ تنہا تھے۔ چنانچہ فراغت نماز کے بعد جب صورت حال دریافت کی تو فرمایا پہلے تو کسی سے نہ بتانے کا وعدہ کرو، تو پھر فرمایا کہ یہاں جنات وغیرہ آتے ہیں اور ان کے سامنے واز کہہ کر دعا مانگتا ہوں جس پر وہ سب آمین آمین کہتے رہتے ہیں۔ کچھ بزرگ آپ کے ہمراہ بغرض حج روانہ ہوئے اور ان میں سے بعض لوگوں کو شدت سے پیاس لگی، چنانچہ راستے میں ایک کنواں پر نظر پڑی لیکن اس پر رسی اور ڈول کچھ نہ تھا، اور جب حضرت حسن سے صورت حال بیان کی گئی تو فرمایا جب میں نماز میں مشغول ہو جاؤں تو پانی پی لینا۔ چنانچہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو اچانک کنویں میں سے پانی خود بخود ابل پڑا اور سب لوگوں نے اچھی طرح پیاس بجھائی، لیکن ایک شخص نے احتیاطاً کچھ پانی ایک کوزے میں رکھ لیا۔ اس حرکت سے کنویں کا جوش ایک دم ختم ہو گیا اور آپ نے فرمایا کہ تم نے خدا پر اعتماد نہیں کیا، کیا یہ اس کا نتیجہ ہے؟ پھر آگے روانہ ہوئے، راستے میں سے کچھ کھجوریں اٹھا کر لوگوں کو دیں جن کی گٹھلیاں سونے کی تھی اور جن کو فروخت کر کے لوگوں نے سامان خورد نوش خریدا اور صدقہ بھی کیا۔ مشہور ہے کہ ابو عمر قرآن کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ ایک نو عمر حسین لڑکا تعلیم کے لیے پہنچا، آپ نے اس کو بری نیت سے دیکھا جس کے نتیجے میں اس وقت پورا قرآن بھول گئے اور گھبرائے ہوئے حضرت حسن بصری کی خدمت میں حاضر ہو کر پورا واقعہ من و عن بیان کر دیا۔ آپ نے حکم دیا کہ ایام میں حج قریب ہیں، پہلے حج ادا کرو اور حج ادا کر مسجد خیف میں جاؤ، وہاں تمہیں محراب مسجد میں ایک صاحب مصروف عبادت ملیں گے، جب وہ عبادت سے فراغت پالیں تو ان سے دعا کی درخواست کرنا۔ ابو عمر کہتے ہیں جب میں مسجد میں پہنچا تو وہاں ایک کثیر مجمع تھا اور کچھ دیر کے بعد ایک بزرگ تشریف لائے اور سب تعظیماً کھڑے ہوئے، اور ایک کثیر مجمع تھا اور کچھ دیر بعد ایک بزرگ تشریف لائے اور سب تعظیماً کھڑے ہوئے، اور جب سب لوگوں کے جانے کے بعد وہ بزرگ تنہا رہ گئے تو میں نے اپنا پورا واقعہ بیان کیا۔ چنانچہ ان بزرگ کے تصرف سے مجھ کو دوبارہ قرآن یاد آ گیا، اور جب فرت مسرت سے میں قدم بوس ہوا تو انہوں نے فرمایا حسن بصری نے مجھ کو رسوا کر دیا، میں بھی ان کا راز فاش کر کے رہوں گا۔ فرمایا جو صاحب ظہر کی نماز کے وقت یہاں تھے وہ حسن بصری ہی تھے، جو اس طرح روزانہ یہاں آتے ہیں اور ہم سے باتیں کر کے عصر کے وقت تک بصرہ پہنچ جاتے ہیں، اور حسن بصری جس کے رہنما ہوں اس کو غیر کی حاجت نہیں۔ منقول ہے کہ کسی شخص کے گھوڑے میں کچھ نقص ہو گیا اور اس نے جب حسن سے کفیت بیان کی تو آپ نے 400 درہم میں اس سے گھوڑا خرید لیا، لیکن اس رات گھوڑے کے مالک نے خواب میں دیکھا کہ جنت میں ایک گھوڑا 400 مشکی گھوڑوں کے ہمراہ چلتا پھر رہا ہے۔ اس نے سوال کیا یہ گھوڑے کس کے ہیں؟ تو ملائکہ نے بتایا پہلے تو یہ سب تمہارے تھے لیکن اب حضرت حسن بصری کی ملکیت ہیں۔ وہ شخص بیدار ہو کر
حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچا اور عرض کیا آپ اپنی رقم لے کر میرا گھوڑا واپس فرما دیں۔ آپ نے فرمایا جو خواب رات تو نے دیکھا ہے وہ میں پہلے ہی دیکھ رہا ہوں۔ یہ سن کر وہ مایوس واپس ہو گیا۔ پھر دوسری رات حضرت حسن بصری نے خواب میں عالی شان محلات دیکھ کر دریافت کیا کہ یہ کس کے ہیں؟ جواب ملا جو بھی بیع کو توڑ دے۔ چنانچہ آپ نے صبح کو گھوڑے کے مالک کو بلا کر بیع کو توڑ دیا۔ شمعون نامی ایک آتش پرست آپ کا پڑوسی تھا اور جب وہ مرض الموت میں مبتلا ہوا آپ نے اس کے یہاں جا کر دیکھا جس کا جسم آگ کے دھوئیں سے سیاہ پڑ گیا۔ آپ نے تلقین فرمائی کہ آتش پرستی ترک کر کے اسلام میں داخل ہو جا، اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم فرمائے گا۔ اس نے عرض کیا میں 3 چیزوں کی وجہ سے اسلام سے برگشتہ ہوں۔ اول یہ جب تم لوگوں کے عقائد میں جب دنیا بری شے ہے تو پھر تم اس کی جستجو کیوں کرتے ہو؟ دوم یہ کہ موت کو یقینی تصور کرتے ہوئے بھی اس کا سامان کیوں نہیں کرتے؟ دوم یہ کہ جب تم اپنے قول کے مطابق جلوہ خداوندی کے دیدار کو بہت عمدہ شے تصور کرتے ہو تو پھر دنیا میں رضا الہی کے خلاف کام کیوں کرتے ہو؟ آپ نے فرمایا یہ تو مسلمانوں کے افعال و کردار ہیں، لیکن آتش پرستی میں وقت ضائع کر کے تمہیں کیا حاصل ہوا؟ مومن خواہ کچھ بھی ہو کم ازا کم وحدانیت کو تو تسلیم کرتا ہے، مگر تو نے 70 سال آگ کو پوجا ہے اور ہم دونوں آگ میں پڑیں گے تو ہم دونوں کو برابر جلائے گی اور یا تیری پرستش کو ملحوظ رکھے گی، لیکن میرے مولا یہ طاقت ہے کہ اگر وہ چاہے تو مجھے آگ ذرا برابر نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور فرما کر ہاتھ میں آگ اٹھا لی اور کوئی اثر دست مبارک پر نہ ہوا۔ شمعون نے اس کفیت سے متاثر ہو کر عرض کی میں 70 سال سے آتش پرستی میں مبتلا ہوں اور اب آخری وقت کیا مسلمان ہوں گا؟ لیکن جب آپ نے اسلام لانے کے لیے دوبارہ اصرار فرمایا تو اس نے عرض کیا میں اس شرط پر ایمان لا سکتا ہوں آپ مجھے یہ عہد نامہ تحریر کر دیں، میرے مسلمان ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے تمام گناہوں سے نجات دے کر مغفرت فرما دے گا۔ چنانچہ آپ نے اسی مضمون کا اس کو ایک عہد نامہ تحریر کر دیا، لیکن اس نے کہا اس پر بصرہ کے صاحب عدل لوگوں کی شہادت بھی تحریر کروائیے۔ آپ نے شہادتیں بھی درج کروا دی اور اس کے بعد شمعون صدق دلی کے ساتھ مشرف بے باسلام ہو گیا اور خواہش کی کہ میرے مرنے کے بعد آپ اپنے ہی ہاتھ سے غسل دے کر قبر میں اتاریں اور عہد نامہ میرے ہاتھ پر رکھ دیں تاکہ روز محشر میرے مومن ہونے کا ثبوت میرے پاس رہے۔ یہ وصیت کر کے کلمہ شہادت پڑھتا ہوا دنیا سے رخصت ہو گیا اور آپ نے اس کی پوری وصیت پر عمل کیا۔ اور اس شب خواب میں دیکھا کہ شمعون بہت قیمتی لباس اور زرعی تاج پہنے ہوئے جنت کی سیر میں مصروف ہے، اور جب آپ نے سوال کیا کہ کیا گزری تو اس نے عرض کیا خدا نے فضل سے میری مغفرت فرما دی اور جو انعامات مجھ پر کیے وہ ناقابل بیان ہیں، لہذا اب آپ کے اوپر کوئی بار نہیں، آپ اپنا عہد نامہ واپس لے لیں کیونکہ مجھے اس کی حاجت نہیں۔ اور صبح کو جب آپ بیدار ہوئے تو وہ عہد نامہ آپ کے ہاتھ میں تھا۔ آپ نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے فرمایا اے اللہ تیرا فضل کسی سبب کا محتاج نہیں، جب ایک آتش پرست کو 70 سال آگ کی پرستش کے بعد صرف ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے کے بعد مغفرت فرما دی تو جس نے 70 سال تیری عبادت اور ریاضت میں گزارے ہوں وہ کیسے تیرے فضل سے محروم رہ سکتا ہے؟ دوستو ملتے ہیں حصہ نمبر 3 میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اگر کسی بھائی نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا چینل لازمی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں۔ والسلام۔